کرام، عمائدین شہر، حاضرین جلسہ، عزیز طلباء و طالبات و برادران وطن، آج کا یہ دن ہمارے لیے اور سارے ہی ملک کے شہریوں کے لیے انتہائی پرمسرت اور جشن اور خوشی منانے کا دن ہے۔ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آج کے دن کی نسبت میرے اور آپ کے اکابر و اسلاف جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریز کے ناجائز تسلط سے چھٹکارا دلانے کے لیے جو قربانیاں دی تھی، اس کو یاد کرنے کا آج کا دن ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جتنا مجمع یہاں اپنوں کا ہے اتنا ہی ہمارے برادران وطن بھی ہوتے، اور گھر گھر ان کے گھروں میں نوٹس پہنچائی جاتی، اور شہر کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں، مختلف شعبہ جات کے ایس آئی ہیں، ڈی ایم ہیں، یا کسی طرح سے کسی ایک کو مہمان بنا کے بلایا جاتا، اور ہم دونوں مل کر بیٹھتے اور اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کرتے۔ یہاں تو مجمع صرف اپنوں کا ہے۔ بہرحال میڈیا کا زمانہ ہے، ان تک بھی بات پہنچے گی، میں نے مخاطب ان کو بھی بنایا ہے۔ اور اس وقت کا جو جلسہ ہوتا ہے بہت مختصر ہونا چاہیے، کہ گھنٹوں کا جلسہ اس وقت نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے یہاں ظاہر بات ہے کہ میں اپنے صوبے کی جمعیت علماء کا صوبائی اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہوں، تو مجھے اپنے ہاں 10 جگہوں پر جھنڈا لہرانے کے لیے اور اس یوم آزادی کے جشن کی تقریب میں شرکت کے لیے جانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے مولانا محسن صاحب دامت برکاتہم کو، کہ انہوں نے بہت پہلے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں ان کے لیے تاریخ دے چکا تھا، ورنہ 10 لوگوں نے مجھے میرے علاقے میں کل پرسوں 2 دن سے فون سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، لیکن میں وعدہ کر چکا تھا، اس لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہو گیا۔ میں زیادہ دیر آپ کو لینا نہیں چاہوں گا، اور یہاں قریب میں اسی مجاہدین آزادی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے نواسے شیخ الاسلام مفتی سید محمد عفان سلمہ دامت برکاتہم محمد فیوزہم گورنٹلا میں 10 بجے سے ان کا اجلاس ہے۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں شرکت کے لیے۔ بہت ضروری باتیں، کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آج ہم سینوں میں جھنڈا لگا کر، ہاتھوں میں جھنڈا لہرا کر، اور اپنے چھتوں پر اور کونوں پر کارنرز میں جھنڈے لہرا کر اس جشن کا اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ جشن صرف رسمی طور پر نہیں، بلکہ جیسا کہ ابھی ہمارے مولانا حسامی صاحب نے خطبہ استقبالیہ میں بتایا، اشارہ کیا کہ ہمارے نوجوان نسل کو خاص طور پر ہمارے اکابر و اسلاف کی قربانیوں کی معلومات کا ذخیرہ رکھنا چاہیے۔ اور حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علیمی علیہ رحمہ جو ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ جس قوم کا تعلق ماضی سے اور اپنے اکابر و اسلاف سے ٹوٹ جائے، وہ قوم بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، صفحہ ہستی سے اس کا نام آسانی سے مٹ جاتا ہے۔ ہم کو آگے روشن مستقبل کے لیے اپنے شاندار ماضی سے تعلق ضرور چاہیے۔ میں جلدی کے ساتھ اس تحریک آزادی کے آغاز سے لے کر آج تک پہنچنا چاہوں گا، اور میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا کہ یہ جنگ آزادی، تحریک آزادی کو عام طور پر بہت زیادہ سے زیادہ جو دلچسپی رکھتے ہیں موضوع سے، وہ یہ جانتے ہیں کہ 1857 میں ہمارے اکابرین نے شاملی کے میدان میں جہاد کیا تھا، لیکن یہ اصل جنگ تو بہت پیچھے سے تقریباً 1605 سے شروع ہو چکی تھی، اور ہمارے ملک میں ہمارے مغل بادشاہوں نے 1000 سال تقریباً یہاں حکومت کی، جن کی یادگاریں لال قلعہ، دلی کی جامع مسجد، کراچی کی جامع مسجد اور قطب مینار، تاج محل، یہ سب مغل بادشاہوں کی یادگار ہے، جس کو مٹایا ہی نہیں جا سکتا، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر کے کچھ لوگ تاریخ مسخ کرنا چاہیں، لیکن ان کا وجود ہی ان کی تاریخ بتانے کے لیے کافی ہے۔ تو آخری زمانے میں
بہادر شاہ ظفر جو مغل بادشاہوں کے آخری بادشاہ تھے، اس زمانے میں انگریز نے یہاں گھسنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ کر کے تجارت ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر یہاں اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کی، اور یہاں کے راجاؤں سے اور نوابوں سے انہوں نے تعلق شروع کیا۔ سب سے پہلے شہید وطن اول سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ نے اس ناجائز نیت کو اور فساد نیت کو، انگریز کے اس سازش کو بھانپ لیا، اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اپنے احباب کو بلا کر مشورہ کیا اور انگریز کے اس ناپاک سازش کو کہ یہ شوگر کوٹڈ پوائزن کے درجے میں جو ہے تجارت کے نام پر ملک میں قبضہ جمانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی دلائل فراہم کی اور اس کے ثبوت بتائے، اور پھر اس کے بعد باضابطہ مسلح طور پر آغاز جہاد کے لیے پلان بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کو بے پناہ ملک سے محبت عطا کی تھی اور بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور اللہ کی عادت ہے کہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی صلاحیتوں سے نواز دیتے ہیں۔ محبت آداب محبت سکھائے دیتی ہے۔ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی جو پرورش ہوئی ان کے والد بزرگوار حیدر علی خان رحمہ اللہ کی جو ہے ان کی نگرانی میں، تو وہ اسی ترتیب سے پیدا ان کی تربیت ہوئی کہ آگے چل کر ان کو میدان میں مجاہد بن کر آنا ہے۔ گھوڑ سواری ان کے والد نے ان کو سکھایا، تیر چلانا ان کے والد نے ان کو سکھایا، تیراکی ان کے والد نے ان کو سکھایا، نشانہ بازی ان کے والد نے ان کو سکھایا، جرأت و ہمت اور استقلال ان کو سکھایا، اور تدبیریں اور حکمتیں ان کو سکھایا، بلکہ پورے طور پر بچپنے سے اسی جہادی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، اور وہ انگریز کے خلاف سب سے پہلے اس کی غلط سازش کو بھانپ کر میدان پہ اترے اور انگریز کا مقابلہ کیا۔ تو اصل ہماری اس تحریک جہاد کا آغاز، اور سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ کے بارے میں عام طور پر ہمارا نوجوان جو ہے تاریخ نہیں جانتا، اور ان کی جو تصویر ہے کتابوں میں آخری درجے میں رہ گئی ہے، وہ بالکل جو ہے ریش کے بغیر اور جو ہے کلین شیو کے ساتھ میں صاف داڑھی منڈی ہوئی تصویر ان کی دکھائی جاتی ہے، حالانکہ وہ شخص تھے کہ انہوں نے اپنے سری رنگا پٹن کے اندر مسجد اعلیٰ جو آج بھی گواہی ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، جو ہے وہ سلطان ٹیپو کی بنائی ہوئی اپنی مسجد ہے، جہاں سے سلطان ٹیپو اپنے مشورہ گاہ میں اندر سے جاتے تھے اور صف اولیٰ میں آ کر کے نماز میں امام صاحب کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ، سلطان ٹیپو کی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ صاحب ترتیب تھے، یعنی بلوغ کے بعد سے وفات تک، شہادت تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ سلطان ٹیپو وہ شخصیت تھے، صاحب نسبت بزرگ تھے، جن کی کبھی تہجد کا ناغہ نہیں ہوا، اور جن کے اثر سے پہلے کی سنت غیر معقدہ کا کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ سلطان ٹیپو وہ اللہ کے ولی تھے جن کی کبھی بلوغ کے بعد زندگی بھر میں کسی نامحرم عورت پر کبھی کوئی غلط نگاہ نہیں پڑی۔ وہ اس دن ان کا راز فاش ہو گیا جب مسجد اعلیٰ کی افتتاح کا دن تھا، انہوں نے یہ شرطیں لگائی کہ وہ شخص جس کی اثر سے پہلے کی سنت نہ چھوٹی ہو، وہ شخص جس کے بلوغ کے بعد سے کسی نامحرم عورت پر غلط نگاہ نہ پڑی ہو، وہ شخص جس کے بلوغ سے بعد سے کسی کے نماز کا ناغہ نہ ہوا ہو، وہ اس کی امامت کرے۔ سارا مجمع کھڑا ہوا تھا، ایک لخت اور خاموشی تھی، دیر گزر رہی ہے تو سلطان ٹیپو آگے بڑھ کے نماز کی امامت کر کے مسجد کا افتتاح کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ ساری شرطیں جو انہوں نے اپنی مسجد کے افتتاح کے لیے لگائی تھی، جو لاکھوں میں ایک شخص کے اندر، کروڑوں میں ایک شخص کے اندر پائی جا سکتی ہے، وہ سلطان ٹیپو جو وقت کے بادشاہ تھے، مجاہد تھے، ان کے اندر یہ ساری شرطیں پائی جا رہی تھی۔ میرے شیخ فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم سری رنگا پٹن ان کے مزار پر حاضر ہوئے تھے، تو میرے شیخ نے بہت دیر تک مراقبہ فرمایا، اور پھر مراقبے میں اللہ والوں کی ارواح سے تکلم ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو باہر آ کر میرے شیخ نے فرمایا کہ بھائی سلطان ٹیپو تو بہت قوی نسبت بزرگ ہے، اور فرمایا سینکڑوں سال کے باوجود بھی آج بھی ان کی نسبت کا اثر دور کئی کلومیٹر تک جا رہی ہے۔
تو میرے دوستو سلطان ٹیپو بارش بزرگ تھے، ان کے چہرے کو مس کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے نوجوان کو اپنا آئیڈیل اور فین سلطان ٹیپو کو بنانا چاہیے آج کے حالات کے اندر، کہ میں بھی مستقبل کا سلطان ٹیپو بنوں گا. تو سلطان ٹیپو نے مقابلہ کیا مسلح طور پر اور جگہ جگہ پر مورچے قائم کیے. ان کا قلعہ گتی شہر کے اندر موجود ہے، ان کا قلعہ تمل ناڈو میں ڈنڈیگل کے اندر موجود ہے، ان کا قلعہ ویلور کے اندر موجود ہے، ان کا قلعہ کہاں کہاں ملک کے کونے کونے میں انہوں نے جو ہے مجاہدین کا جال پھیلایا اور اپنے نیٹ ورک کو مضبوط کر کے چاروں طرف سے شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں اپنا مورچہ منظم کر کے انگریز کے ساتھ تو بتو میدانی جنگ لڑ کے وہ شہید ہو گئے. اور انہی کے کچھ خاص جو ہے منافقین مخبرین کے خبر کے راز کے فاش کرنے کی وجہ سے انگریز ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو ختم کرنے میں اور ان کو شہادت کی دولت ملنے میں وہ کامیاب ہو گیا. لکھا ہے کتابوں میں سلطان ٹیپو کی سیرت میں. ہمارا ہر نوجوان سلطان ٹیپو کی سیرت کو پڑھے. میرے شیخ کے خلیفہ حضرت مفتی فاروق صاحب رحمہ اللہ میر تھی جو حج کے دوران مینا میں شہید ہو گئے تھے. میں ان کو لے کر جا رہا تھا سری رنگا پٹن میں وانمباڑی سے میسور ایکسپریس جو چنئی ایکسپریس کے نام سے تو بیٹری کا انتظام تو راستے میں مفتی فاروق صاحب علیہ رحمہ نے زبانی طور پر سلطان ٹیپو شہید علیہ رحمہ کی تاریخ اور سیرت بیان کرنی شروع کی. یہاں تک کہ ہم وانمباڑی سے چلے اور میسور پہنچنے تک ان کی پوری سیرت انہوں نے زبان سے بیان کر دی. تو میں نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت مفتی صاحب آپ اس کو قلم بند کر دیجئے تاکہ نئی نسل کے کام آ سکے. تو مفتی صاحب نے یہاں سے واپس لوٹنے کے بعد اسے قلم بند کر دیا. سیرت سلطان ٹیپو شہید علیہ رحمہ کے نام سے وہ کتاب 180 صفحات کی چھپی ہوئی ہے. میں نے اس کا انگریزی ترجمہ کروایا اور اس کو بھی شائع کروایا اور ہزاروں کی تعداد میں عام کیا. ہمارے ہر نوجوان کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح ہمارے نوجوان عالم دین بھٹکل کے مولانا الیاس بھٹکلی نے سلطان ٹیپو شہید علیہ رحمہ کی سیرت لکھی ہے، وہ بھی معتبر ترین کتاب ہے، اس کو بھی ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے. اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو پی ڈی ایف میں نیٹ میں آ چکا ہے، کتاب جا کر کہیں سے خریدنے تک کی دیری کی بھی ضرورت نہیں. آج ہی یہاں سے عزم مصمم کے ساتھ اٹھو کہ ہم آج کے اس یوم آزادی کے جشن کا یہ سبق لے کر جائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اکابر مجاہدین کی سیرت سے جوڑیں گے اور اس کو پڑھ کر کے وہ ولولہ، وہ جذبہ اور وہ جوش اور وہ تدبیریں، وہ حکمتیں اور وہ اجتماعیت، وہ اتحاد اور وہ قوم کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سلطان ٹیپو شہید کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی شہادت کے مقام ابھی بھی گواہ ہے. سری رنگا پٹن کے اندر ستون لگا ہوا ہے کہ the place of سلطان ٹیپو ڈیتھ لکھا ہوا ہے. تو وہ شہادت کے جائے مقام پر لکھا ہے کہ انگریز کو 1 گھنٹے تک ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سلطان ٹیپو کے ناش کے قریب میں جائیں، کہ ڈر تھا کہ کہیں دوبارہ اٹھ کر یہ کھڑا نہ ہو جائے. تو میرے دوستو سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد یہ پہلا دور تھا تاریخ آزادی کا.